ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، پاکستان کے قومی منظرنامے پر گزشتہ 2 روز سے جو مناظر دکھائی دے رہے ہیں وہ یقیناً پریشان کن ہیں. ہر محب وطن شہری ان پر پریشان ہے. ہم نے دیکھا کہ آج کس طرح سرکاری ملازمین کو اپنا حق مانگنے پر اسلام آباد میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. پورا دن اسلام آباد میدان جنگ بنا رہا. پھر جناب ایک ویڈیو سکینڈل آ گیا. اس ویڈیو سکینڈل کو دیکھ کے بھی لگتا ہے کہ وہ لایا تو کسی اور مقصد کے لیے گیا ہے، مگر آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا. پھر جناب الیکشن کمیشن میں جو فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے اس پہ حکومت نے ایک نیا یو ٹرن لے لیا ہے. جناب لوگوں کے سامنے کچھ کہتے ہیں، اندر جا کے کچھ کہتے ہیں. پھر جناب فیصل واڈر صاحب بھی کچھ پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوہری شریعت والے کیس میں. اور وکلاء چیمبرز کی مسماری والا واقعہ اسلام آباد میں اور اس کا انتہائی افسوسناک رد عمل اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھنے میں آیا. اور پھر ہماری حکومت جو کہ ہر روز کوئی نہ کوئی چیز مہنگی کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتی ہے، انہوں نے سارے منظرنامے کے بیچ میں اپنی واردات ڈال دی اور آج مزید بجلی مہنگی کر دی. تو اس سے پہلے کہ ان تمام موضوعات پہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. تو ناظرین، بات کا آغاز کرتے ہیں الیکشن کمیشن میں جناب فارن فنڈنگ کیس سے. جو 7 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت کبھی دائیں ہو رہی ہے، کبھی بائیں ہو رہی ہے، کبھی آگے ہو رہی ہے، کبھی پیچھے ہو رہی ہے، کبھی کوئی بہانہ لے کے تاریخ لے رہی ہے، کبھی کہہ رہی ہے ہمارے وکیل صاحب نہیں آئے. 7-8 وکیل بھی اس دوران بدلا دیے اور اب یہ کیس نہیں چل رہا تھا. پھر جناب اپوزیشن نے پروٹیسٹ کیا الیکشن کمیشن کے بعد تو اس کی سماعت شروع ہوئی. لیکن جب یہ الیکشن کمیشن کے بعد پروٹیسٹ کیا پی ڈی ایم نے تو ہمارے وزیر اعظم نے ایک دھماکہ خیز بیان دیا کہ جی میں تو کہتا ہوں کہ یہ اوپن ٹرائل اس کا ہونا چاہیے. اور آپ جیسے اور ہم جیسے جو ہیں وہ سادہ لو شہری سمجھے کہ دیکھیں ہمارا وزیر اعظم کتنا آنیسٹ آدمی ہے کہ اس نے جناب ٹی وی پر آ کے کہہ دیا، کیمروں کے سامنے کہہ دیا کہ جی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن جناب جب اس کی پروسیڈنگ ہوئی اور وہاں پہ جناب اکبر بابر جو اس کیس کے مدعی تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو ڈاکومنٹس دیے جائیں کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے تو کہا کہ اوپن ٹرائل ہو. تو وزیر اعظم صاحب کے وکیل نے کہا جی وہ وزیر اعظم صاحب کا ایک سیاسی بیان تھا، ہم ایسا نہیں چاہتے. تو یہ بھی جناب ایک یو ٹرن ہے. اب دیکھ لیں اندر جا کے کیا کرتے ہیں اور باہر کیا کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب جناب جب الیکشن میں فاتح قرار پائے اور انہوں نے جناب ٹی وی پر آ کے اعلان کیا کہ جی مجھے جو کہیں گے وہ حلقہ میں کھول دوں گا. اور ساتھ ہی خواجہ سعد رفیق نے درخواست دے دی دوبارہ گنتی کے لیے ووٹوں کی. تو اگلے دن خان صاحب اس گنتی کو رکوانے کے لیے پٹیشن لے کے سپریم کورٹ میں کھڑے تھے. تو خان صاحب ایسے ہی کرتے ہیں، ٹی وی پہ آ کے کچھ کرتے ہیں اور اندر جا کے عدالتوں میں یا ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آیا. پھر جناب فیصل واڈر صاحب آپ کو پتہ ہے نا خان صاحب کے 9 رتنوں میں شامل ہیں اور وہ جناب دوہری شریعت والے کیس سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ جب انہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کرائے تھے تو انہوں نے بیان الفی دیا تھا کہ وہ دوہری شریعت نہیں رکھتے، لیکن اس وقت ان کی دوہری شریعت موجود تھی. بعد میں انہوں نے ایک شریعت امریکہ کی وڈرا کی تو وہ جناب بھاگ رہے تھے، مسلسل اس کیس سے پیش نہیں ہو رہے تھے. تو اب جناب یہ حکم دے دیا گیا کہ جناب وہ اصالتاً پیش ہوں، ان پرسن پیش ہوں، صرف وکیل کے ذریعے کام نہیں چلے گا. ساتھ ہی پیش نہ ہونے پر اور تاخیری حربے استعمال کرنے پر ان کو 50,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی جناب آپ نے دیکھا کہ آج پھر بجلی کی قیمت بڑھ گئی. حکومت تو میرا خیال ہے ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کسی نہ کسی چیز کی قیمت نہ بڑھائیں. مہینے میں 2-3 دفعہ بجلی کی قیمت بڑھتی ہے. آٹا، چینی، سی این جی، ایل این جی، ایل پی جی، پتہ نہیں کیا کیا. اب تو سمجھ نہیں آتی کہ کس کس چیز کی قیمت دن میں کتنی دفعہ بڑھاتے ہیں. اور عوام بیچارے کا کوئی پرسان آ رہی، نہ عوام کے پاس کوئی آپشن ہے اور نہ ہی حکومت کو عوام کی کوئی پرواہ ہے. پھر جناب ایک واقعہ ہوا اسلام آباد میں وکلاء کے چیمبرز کی مسماری کا اور وہ تمام فوکس جو اس وکلاء نے جو ریئیکشن دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہاں پہ ایک مبینہ توڑ پھوڑ کی گئی اور تمام جو فوکس ہے وہ اس ریئیکشن کی طرف چلا گیا. اس کی بہت سارے لوگوں نے اس کی جو ہے وہ مذمت بھی کی. یقیناً وہ ایک افسوسناک واقعہ تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیمبر کو گھیرا ڈالا گیا، وہاں توڑ پھوڑ کی گئی، ان کے عدالت میں توڑ پھوڑ کی گئی. اس سارے معاملے میں یقیناً اس چیز کی مذمت کی جا رہی ہے کہ جو وکلاء کا رد عمل ہے وہ بالکل غلط تھا. لیکن اس معاملے کا جو دوسرا پہلو کی رد عمل آیا کس وجہ سے، وہ رد عمل اس وجہ سے آیا تھا کہ وکلاء کے چیمبرز مسمار کیے گئے تھے. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ چیمبرز جو ہیں وہ غلط بنے تھے، غیر قانونی طور پہ بنے تھے. تو اس طرح راتوں رات جناب لیٹ نائٹ جا کے وہ گرا دیا جانا تو ٹھیک عمل نہیں ہے. جبکہ ہے جناب تحریک انصاف کی حکومت اور تحریک انصاف کی حکومت میں اگر وزیر اعظم کا گھر اگر غیر قانونی طور پہ بنتا ہے تو اس کو ریگولرائز کر دیا جاتا ہے اور اگر کسی اور کا کوئی چیمبر ہے تو وہ پھر گرا دیا جاتا ہے. اور وہ چیمبر کو صرف چیمبر نہیں سمجھنا چاہیے، وہ وکلاء کی روزی کا ایک ٹھکانہ ہے. تو اس وکیل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جب وہ صبح
اپنے روزی کے ٹھکانے پہ پہنچتا ہے کہ جا کے وہ کچھ کیسز لڑے گا، اپنی فائلیں نکالے گا، عدالتوں میں پیش ہوگا، تو آگے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو سارا کچھ ہی مسمار ہو گیا. تو یہ ایک ریئیکشن جو ہے وہ اس پہ بنتا تھا. لیکن بہرحال جو ریئیکشن ان کی طرف سے دیا گیا اس کی یقیناً فیور نہیں کی جا سکتی، اس کی مذمت کی جا سکتی ہے. لیکن یہ معاملہ جو ہے مستقل بنیادوں پہ حل کرنا ہوگا. اور وکلاء کا جو ایگریشن ہے اس کی وجہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ چیمبرز کیوں گرائے گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کے لاشعور میں یہ بات شامل ہے کہ وزیر اعظم کے لیے قانون اور ہے، وزراء کے لیے قانون اور ہے، اور عام پبلک کے لیے قانون اور ہے. اس کی وجہ سے یہ رد عمل بھی اس کا زیادہ شدید آیا. اب بات کرتے ہیں اس مبینہ ویڈیو اسکینڈل کی جناب، جس نے پاکستان میں بڑی دھومیں مچا رکھی ہیں جناب. اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ جناب نوٹوں کے بنڈل پڑے ہوئے ہیں اور اراکین صوبائی اسمبلی کے پی کے کے بیٹھے وہ نوٹ گن رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں بیگ میں اور رکھوا رہے ہیں. اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا مبینہ طور پہ حکومت کی طرف سے کہ جناب یہ ہماری اپنی پارٹی کے اراکین صوبائی اسمبلی ہیں کے پی کے پچھلی حکومت میں، جنہوں نے پچھلے سینٹ کے الیکشن میں یہ پیسے جناب وصول کر کے تو اپنے ووٹ فروخت کیے تھے. اور اس کے بارے میں جناب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ چونکہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست ڈالی ہوئی حکومت نے، اور ویسے تو آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے خفیہ رائے دہی کی، تو حکومت اس دفعہ یہ چاہ رہی ہے کہ خفیہ رائے دہی ہو، کیونکہ اس دفعہ حکومت کو خفیہ رائے دہی وارہ نہیں کھاتی. جب حکومت کو وارہ کھاتی تھی تو پھر وہ بڑے خوش تھے، جیسے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہوا اور جیسے اس سے پچھلے سینٹ کے الیکشن میں ہوا. تو اب چونکہ حکومت کو لگ رہا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے اراکین باغی ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ایک ویڈیو مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ریلیز کر دی. اور اس کا ایک ثبوت بھی کہ جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا بھی پہلے یہ ویڈیو ریلیز ہونے سے بہت عرصہ پہلے کہ جناب میں نے تو وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے جس میں یہ خرید و فروخت ہوتی ہے. تو پھر آج وزیر اعظم صاحب اپنی اس بات سے مکر گیا، تردید نہیں، میں نے تو نہیں ایسی کوئی بات کی تھی، میں نے تو یہ پہلے نہیں دیکھی ہوئی تھی. بہرحال یہ ویڈیو لائی، اس پہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنے کی بھی ایک کوشش ہے کہ جناب ایک درخواست پڑی ہوئی ہے اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں اس درخواست کی قبولیت کی، تو حکومت ایک دباؤ ڈالنا چلتی ہے سپریم کورٹ پہ کہ وہ نظریہ ضرورت جیسے چیز کو مد نظر رکھے اور اس پریشر میں آ جائے اور پھر کوئی ایسا فیصلہ دے دے. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک صدارتی آرڈیننس بھی جاری کر دی کہ جو ہی جناب سپریم کورٹ آرڈر کرے تو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس کو ایک عارضی قانون کی شکل دے دی جائے اور پھر جناب یہ خفیہ رائے دہی والا معاملہ ختم کر کے اس کو اوپن بیلٹنگ کرائی جائے. تو یہ جناب یہ ایک تو پہلو یہ ہے کہ یہ عدالت پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ ویڈیو ہے. پھر جناب دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب پرویز خٹک صاحب نے کچھ دن پہلے ایسے بیانات دیے تھے کہ جناب یہ پارٹی تو میں چلا رہا ہوں، یہ حکومت تو میں چلا رہا ہوں، اگر میں نہیں چلاؤں گا تو یہ نہیں چل سکے گی. تو یہ پرویز خٹک صاحب کو بھی اشارہ ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں جو لوگ ہیں انہوں نے یہ بعد میں ٹی وی چینلز پہ آ کر یہ کہا ہے کہ جناب یہ پیسے تو ہمیں پرویز خٹک صاحب نے دیے تھے اور ترقیاتی فنڈز کے نام پہ دیے تھے، یا کہ کمپین کے یا الیکشن کی فنڈنگ کے حوالے سے یہ پیسے ہمیں دیے گئے تھے. تو پرویز خٹک صاحب کا نام سامنے آ گیا، تو یہ ایک کوشش ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتی ہے کہ پرویز خٹک صاحب کے لیے بھی ہو. لیکن یہ ایک اوورآل میسج بھی ہے پی ٹی آئی کے اپنے اراکین اسمبلی کے لیے کہ جناب پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا نتیجہ ظاہر حکومت اپنے حق میں لینا چاہتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا، یہ حکومت کے حق میں جانے کے بجائے حکومت کے خلاف جاری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے فرانزک آڈٹ کے بغیر حکومت نے اس ویڈیو کو مبینہ طور پر ریلیز کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں آواز نہیں ہے. تیسری بات ہے کہ اس ویڈیو میں دو مختلف مناظر ہیں. چونکہ آواز نہیں ہے تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا بات ہو رہی ہے، کس لیے پیسے دیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سارے معاملے کو دھندلا رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے حکومت کی طرف آ رہی ہیں، کیونکہ حکومت کو اس دفعہ سینٹ کے الیکشن میں جو ہے وہ کافی نقصان کا اندیشہ ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت اس اسکینڈل کے پیچھے ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ یہ خود حکومت کے خلاف سارا معاملہ اب جا رہا ہے، اور حکومت کو اس کے جو ہے نتائج شاید مزید سینٹ میں فیس کرنا پڑے کہ حکومت کے اپنے اراکین اسمبلی تو یہ سوچیں گے کہ یار اگر ہماری پارٹی اور ہماری حکومت ہی ہمیں بلیک میل کرنا شروع کر دے گی تو ہم پھر کیسے اس حکومت کے ساتھ مزید چل سکتے ہیں. تو ایسی سوچ پھر یقیناً لوگوں کے ذہن میں آ سکتی ہے. پھر جناب یہ جو آج سرکاری ملازمین نے جو احتجاج تھا اس میں انتہائی افسوسناک مناظر دیکھنے میں آئے. ایک پرائیویٹ گھریلو ملازم بھی ہوتا ہے یا کوئی چھوٹی سی دکان کا ملازم بھی ہوتا ہے نا، اس کو بھی اگر مالک تشدد کا نشانہ بنائے تو اس کو یا تو پاگل سمجھا جاتا ہے یا اس کو انتہائی بے رحم اور سفاکانہ اقدام قرار دیا جاتا ہے. تو یہ سرکاری ملازمین جو ہوتے ہیں یہ حکومت کے ملازم ہوتے ہیں، اسٹیٹ آف پاکستان کے ملازم ہوتے ہیں. 2 سال میں آپ نے 2.5 سال میں 1 روپیہ کا نہیں بڑھایا، مہنگائی آپ نے جناب 50% بڑھا دی، بے شمار ملازمین نوکریوں سے نکال دیے گئے مختلف محکموں سے، اور جو رہ گئے ان کی آپ نے تنخواہیں نہیں بڑھائیں. اب ایک آدمی ہے اس کو 100 روپے تنخواہ ملتی ہے، جناب مہنگائی آپ نے 150 روپے کی کر دی ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ پھر وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب اپنی تنخواہ بڑھا رہے ہیں، گورنر صاحب کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں، کے پی کے اسمبلی کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، جناب
پنجاب اسمبلی کے اراکین کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں تو صرف سرکاری جو ملازمین ہیں بیچارے ان کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے اس حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو پھر یہ بھی منظر نظر آ رہے ہیں کہ جناب ادھر کتے جو ہیں وہ ہیلی کاپٹروں سے لے کے اور کراچی میں جناب سرکاری اسکواڈ کے ساتھ گھوم رہے ہیں. تو پھر یہ ایک ری ایکشن تو بنتا ہے. اور پھر وہ اگر حکومت سے مطالبہ نہیں کریں گے تو کس سے مطالبہ کریں گے؟ تو حکومت نے جناب ان کے ہر مطالبے کا جواب پھینٹی سے دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کنٹینر پہ بلہ لہرا کے کہتے تھے کہ یہ بلہ پھینٹا بھی لگاتا ہے. تو اس بلے نے واقعی بہت پھینٹے لگائے ہیں. سب سے زیادہ پھینٹا اس ملک کی عوام کو لگایا گیا ہے. اور اب جناب آج سرکاری ملازمین کو پھینٹا لگا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹروں کو پھینٹیاں لگیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ٹیچروں کو پھینٹیاں لگیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ لاہور میں نابینا افراد تک کو بھی پھینٹیاں لگیں. تو اس حکومت کے پاس اس عوام کے لیے پھینٹی کے سوا لگتا ہے ایسے کہ کچھ بھی نہیں ہے. چاہے وہ سرکاری ملازمین کے لیے ہو، چاہے پبلک کے لیے ہو، چاہے وہ نابینا افراد ہوں، چاہے وہ کوئی معذور ہوں، چاہے وہ مہنگائی کے ذریعے پھینٹی ہو، چاہے وہ پولیس کے ذریعے پھینٹی ہو، چاہے وہ پرچوں کے لیے پھینٹی ہو. اس سارے معاملے پہ ہم جو ایک ظاہر وجہ نظر آتی ہے کہ اس حکومت کو یہ یقین ہے کہ اس کو عوام کی ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور موجود ہے کہ وہ عوام کی ووٹوں سے برخوردار نہیں آئے. اس لیے نہ تو ان کو مہنگائی کرتے ہوئے، نہ ہی لوگوں کو نوکریوں سے نکالتے ہوئے، نہ ہی پھینٹی لگاتے ہوئے کوئی وہ ان کو کوئی تردد ہوتا ہے یا وہ کوئی اس بارے میں سوچتے ہیں. اور بالکل جیسے کہتے ہیں انہوں نے ہر چیز کو ایک ہی بلے سے پھینٹا لگا کے روند کے رکھ دیا ہے. تو یہ جو پھینٹی کا سلسلہ ہے یہ جناب تحریک انصاف کے دور اپوزیشن اور کنٹینر سے لے کر جاری ہے اور آج ایوان اقتدار میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن بہرحال آج کا دن جو ہے وہ ہمیں حکومت کہیں پہ دکھائی نہیں دی. تمام وفاقی سیکریٹریٹ مکمل طور پہ بند رہا. اب کوئی مذاکرات تو کر رہی ہے حکومت ان کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات کسی مثبت نتیجے کی طرف مشکل سے ہی پہنچیں گے. اگر پہنچ بھی گئے تو ان نتائج کے حوالے سے حکومت اگر کوئی کمٹمنٹ کرتی ہے تو اس وعدے کو پورا کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.